کرسیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں کہ جہاں سے ہمیں جوڑنا دوبارہ اپنے آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ہمت اور حوصلہ۔ ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کل جتنا ڈپریسو سچویشنز چل رہی ہیں ہماری لائف میں، روزمرہ کی روٹین میں، اس میں جو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہمت ہی ہمیں چاہیے، اور ہمت جو ہے وہ ہمیں کبھی ہارنی نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمیں ہمت دینے والا کوئی انسان اللہ پاک عطا کر دیں تو وہ ایک بہت بڑی کہہ لیں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ دکھ میں تو ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ فیلنگس ڈیولپ ہو ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کی ایسی سچویشن میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، یا آپ کو کوئی ایسی موٹیویشن کوئی چیز آپ کو سامنے آ جائے کہ جو آپ کو موٹیویٹ کر دے، یا آپ کو ہمت اور حوصلہ مل جائے، تو اس ٹائم آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا جی میرے ساتھ بھی۔ وہی بات ہے کہ انسان کی لائف میں بڑی سچویشنز آتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ بڑا کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے اپنی لائف سے، اسٹرگل سے، ہر چیز سے۔ تو جب میں اس طریقے سے ہوئی تو وہی بات ہے، پھر ہم سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور ہم نا سرچ کرتے ہیں کہ جی کوئی ہمت اور موٹیویشن والی ویڈیو مل جائے، لیکن اس ٹائم ہم خود اتنے ڈپریس ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم وہ ویڈیو اس ٹائم سن تو لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں وہ ویڈیو جو ہوتی ہے نا ہمارے ذہن کے کسی بھی کارنر میں نا فیڈ نہیں ہو رہی ہوتی، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اس ٹائم ویڈیو تھوڑی سی سنی، ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے، ہم اٹھ کے فٹافٹ اپنے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ویڈیو کے 10 سے 15 منٹ بعد جو ہم ایک موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور موٹیویٹ ہونے کے بعد جو آدھا گھنٹہ گزرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ہم بالکل لو ہو جاتے ہیں، بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ڈاؤن کس وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور جس طریقے سے میں فیس کرتی تھی چیزیں، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ جب میں کوئی موٹیویشن ویڈیو دیکھتی تھی تو مجھے اکثر لوگ نا فیملی میں سسٹر بھائی وغیرہ سب لوگ سینڈ کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو کچھ جو ہوتی ہیں ویڈیوز اس طریقے سے جو آپ کی لائف چینج کر دیتی ہیں، اور کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ کے نا بالکل ایسے اوپر سے نا بالکل گزر جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس ٹائم تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم سے کوئی پوچھتا اچھا تم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی یا تم نے کچھ دیکھا تھا، تو ہم کہتے ہیں جی دیکھی تھی، یا کچھ بھی اس طریقے سے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں وہ سوال کا جواب کیوں نہیں مل رہا۔ تو ہمت اور حوصلہ جو ہوتا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اوپر کبھی بھی اس کے برڈن سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیے کہ میں تمہیں کبھی تنگی سے آزماؤں گا، کبھی رزق سے آزماؤں گا، کبھی اولاد کی آزمائی سے آزماؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حل بھی دیے ہیں اور حل بھی بتائے ہیں۔ اور حل کہاں پہ ہیں؟ ہم قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہاں پر حل ہے، اللہ پاک کے خوبصورت نام ہیں ان میں حل ہے، ان میں سکون ہے۔ سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان میں سے بہت زیادہ ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ اور میں جب ڈپریس تھی تو میں سورہ رحمان کی جو تھیراپی ہے وہ میں کرتی تھی، اس سے مجھے بہت فرق پڑا، اور جو قاری عبدالباسط کی آواز میں 3 ٹائم تک سنتی تھی، صبح دوپہر شام میں نے سننی ہوتی تھی، اور اس طریقے سے بس پھر اس کے بعد دل کو صاف کر کے، لوگوں کو معاف کر کے، اور پانی کے اوپر دم کر 3 بار اللہ 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 پھونک کر وہ پانی پینا ہوتا ہے، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اس سے بہت ہمت آتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ دیکھیں جذبات اور فیلنگز کی جہاں تک ہم بات کریں وہ تو ہر انسان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اگر ایک چیز پہ جب غور کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہمت اور برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزمایا، ٹھیک ہے، لیکن انسانوں نے ہمیشہ وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور حوصلہ اور برداشت جو تھی نا وہ بالکل اینڈ کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے، تو وہاں سے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسانوں سے امید لگا لی تھی نا، جب انسانوں سے ہم امید لگا لیتے ہیں پھر تو ہم نے اس کا کہتے ہیں نا کہ یہ تو پکی بات ہے کہ ہم نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ اور جب ہم تھک جاتے ہیں، ہمت ہار ہوتے ہیں زندگی کی مشکل سچویشنز میں سے،
ہم کہتے ہیں کہ بس اب اور کتنی ہم نے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں نا گول گول، ہم اوپر جیسے جا رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، اب ہم کتنا گول گول اور گھومیں، ہمارے کوئی راستہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا۔ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ جیسے ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اب بات کی جائے کچھ اسٹوڈنٹس کی، بات کرتے ہیں ہم، تو اس کی سچویشن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بچے کبھی فیل ہو جاتے ہیں، تو فیل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، زندگی نے آپ کو ایک اور چانس دی ہے، آپ دوبارہ کھڑے ہوں، آگے بڑھیں، دوبارہ سے رزلٹ آئے گا، دوبارہ سے پیپرز دیں، دوبارہ سے آگے کو آپ اپنے قدموں کو بڑھائیں، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ بس ہمت، اگر آپ ہار گئے، اگر آپ اس جگہ پہ آپ نے فل سٹاپ لگا لیا، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، کچھ میری بہنیں ہیں، کچھ میری بچیاں بیٹیاں ہیں جو ڈیورس ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا سٹگما ہے۔ سٹگما ہوگا، سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے جی، اور لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک لوگوں نے بس اس کا وہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ ڈیورسی ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ، اسی کی غلطی ہے، یا یہی قصوروار ہے، اس نے ہی اپنا گھر نہیں بسایا، یا اسی نے غلطی کی ہے جو کی ہے۔ تو کوئی بات نہیں جی، وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان کس لیے بنائے ہیں، ایک سننے تو دوسرے سے نکالیں، لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے، جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا، یا جو اس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ جی کسی نہ کسی میں کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی ہماری اپنے باڈی میں باڈی شیمنگ کی اگر بات کریں ہم، تو موٹاپے کو لے کر جی بچیوں کو بڑا کیا جاتا ہے کہ نہیں جی لڑکی بڑی موٹی ہے، لڑکی، اور اپنا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوگا، لیکن لڑکی انہیں چاہیے جی دبلی پتلی سمارٹ سی خوبصورت سی، جی بالکل ماڈل فزیک کی، بعد میں جا کے اس کو بنا لیں گے باجی رشیدہ، اور مطلب بندہ کیا کہ اب اس کا حالت بری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی جوگے تو بیچاری رہتی نہیں ہے کہ کیا وہ اپنے لیے کیا کرے گی، اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں، لے کے ماڈل جاتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ بچی موٹی ہے، پتلی ہے، کیسی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی کی بچی ہے، آپ بھی بیٹیوں والے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی، اور خاص طور پہ اگر ہم اس کو باڈی شیمنگ کو اگر ہم یہ کہیں کہ باڈی شیمنگ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں ہے، کس نے کہا باڈی شیمنگ بری چیز ہے؟ آپ خود سے پیار کریں نا، آپ لوگوں سے پیار نہ کریں، آپ خود سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، کان دی ہے، ہاتھ دی ہیں، پاؤں دی ہیں، وہ لوگ بھی تو ہیں نا جن کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ موٹے ہیں تو بھی دنیا کو مسئلہ ہے، اگر آپ پتلے ہیں تو بھی دنیا کو مسئلہ ہے، دنیا کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں، جب میں بہت زیادہ فزیک سے کمزور تھی تو لوگ کہتے تھے اتنی کمزور، ہڈی لگ رہی ہو جی، ہینگر لگ رہا ہے، اس پہ تو کپڑے نہیں نظر آتے، کچھ نہیں ہے وہ، اور جب انسان موٹا ہو جب تو کہتے ہیں اتنا موٹا، کیا ہو گیا، ہر ٹائم بیٹھی رہتی ہو، کچھ بھی نہیں کرتی تم، کوئی کام کرو، واک کرو اٹھ کے، پھر ایسی باتیں سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی بات نہیں جی، زندگی کا حصہ ہے، اور یہ باتیں نہ ہوں تو زندگی میں مزہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باڈی شیمنگ از ناٹ اے اسٹگما، ناٹ اے ٹیبو، اٹ جسٹ اے پارٹ آف لائف، اور اس کو لائف کی طرح ہی گزاریں، زندگی کو آسان بنائیں، جس طریقے سے آپ مطمئن ہیں، جس طریقے سے آپ خوش ہیں، آپ اس طریقے سے چلیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جی یہ بات آ جاتی ہے کہ رنگ کا ہمارے اوپر جو ایک ہمارا گورا چٹا والا سین، اور ایک جو ہمارا سانولا، اور یہ جو چلتا ہے ایک، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ٹینشن ہے، یہاں پہ بھی کچھ بچیاں بڑی ہمت ہار جاتی ہیں، حوصلہ ہار جاتی ہیں۔ تو اگر ایک بات کی جائے، کون کہتا ہے کہ جی گورے چٹے رنگ میں ہی خوبصورتی ہے، کس نے کہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں عورتیں ہیں وہ تو باقاعدہ سن ٹین کرتی ہیں خود کو، اور ہم اگر دیکھیں کہ اس میں جب وہ خود کو سن ٹین کرتی ہیں، وہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لگیں گی، اور جو ویٹش کمپلیکشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت کمپلیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ انسان اوپر سے خوبصورت ہو اور اندر سے اس کا دل کالا سیاہ ہو۔ تو جی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بھی کالے ہوتے ہیں، اور بس کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں، لیکن دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ بے شک اوپر سے جیسے مرضی ہیں، لیکن دل کے آپ صاف ہوں گے نا تو سارے کے سارے معاملات آپ کے سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس میں ٹینشن نہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور میں ان لوگوں سے درخواست بھی کروں گی، اگر کچھ میری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ایسے سن رہے ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو پلیز ان لڑکیوں کو ڈسکریج نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتی ہے جس کے دائرے میں رہ کر اگر آپ کسی کو انکار بھی کریں تو اس حدود تک رہیں، اس حدود کو پار نہ کریں،
تاکہ کسی بچی کا بھی کبھی دل نہ دکھے۔ اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور اس کے بعد جی بس یہ ہوتا ہے کہ قدموں کو نا کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے، ہمت رکھیں، قدموں کو آگے بڑھاتے جائیں۔ زندگی پڑی ہے جی، اور زندگی جو اللہ تعالیٰ کی بہت دی ہوئی خوبصورت چیز ہے۔ اگر آپ اس کو خوبصورتی کے ساتھ گزارتے ہیں، اگر آپ خوش رہ کے پازیٹیوٹی کے ساتھ گزارتے ہیں تو بڑی خوبصورت چیز ہے۔ آپ کو مطلب آپ کو ہر دن نیا مل رہا ہے، آپ کو ہر چیز کرنے کو نہیں مل رہی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں رات کو اور آپ جس کروٹ پہ سو رہے ہیں، آپ کو اللہ پاک اسی کروٹ سے دوبارہ اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کان ناک سب کچھ سلامت ایکوریٹ اسی جگہ پر ہے، تو پھر آپ شکر ادا کریں۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ مایوسی سے نکل آئیں، مایوسی میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ پازیٹیو سوچیں، میڈیٹیشن کریں، اپنے آپ کے لیے جئیں، لوگوں کے لیے نہ جئیں۔ لوگوں کو اگر آپ خوش کرتے رہے نا تو آپ خود کو کوئی نہ کوئی بیماری لگا لیں گے۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ اگر صرف خوش کرنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو خوش کریں کہ جب اللہ آپ سے خوش ہو گیا تو سب آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکانا ہے، کسی انسان کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی انسان سے کبھی مدد نہیں مانگنی، کبھی کسی انسان کو یہاں تک آپ نے نہیں کہنا کہ بھئی میں ٹوٹ چکا ہوں یا میں ٹوٹ چکی ہوں۔ صرف اللہ کے سامنے جائیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور کہہ دیں جو کہنا ہے، جو بولنا ہے وہ بول دیں، جو تکلیف، جو مسئلہ، جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمت نہ ہاریں، ہمت اور حوصلہ ہی جو ہے وہ زندگی کی 2 مین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹینشن نہ لیں، پریشانی نہ لیں کسی بھی چیز کی۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ کس چیز کا سوچ رہے ہیں، یا آپ کسی انسان کا سوچ رہے ہیں، کسی بھی بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کوئی چیز موڑ سکتے ہیں؟ آپ کوئی وقت موڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی وقت کو واپس لا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو ہی اللہ پاک اس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو کسی کو آپ سے دور کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو کسی انسان کو آپ کے قریب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے جو آپ کی زندگی میں ہوگا وہ اللہ نے ہی لکھا ہے، تو آپ اللہ کو ہی راضی کریں نا۔ اللہ سے ہمت اور حوصلہ مانگے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھیں۔ جہاں پہ ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں تو یقین کریں ایسا کوئی ٹھا کر کے آپ ٹوٹتے ہیں نا کہ پھر آپ کو جڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی انسان سے کہتے رہتے ہیں نا کہ بس تم ہی سب کچھ ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تو پھر وہ انسان ایسا ہمیں سکھاتا ہے نا کہ واقعی میں وہی سب کچھ تھا۔ پھر وہاں سے ہماری کرچیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں کہ جہاں سے ہمیں جوڑنا دوبارہ اپنے آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے سچویشنز میں مت ڈالیں خود کو، آسان کریں اپنے لیے زندگی۔ اور کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے، اور کوشش کریں گے تو سب ہو جائے گا۔ کوشش کریں، اپنے لیے جئیں، دنیا کے لیے نہ جئیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے لے کر چلیں۔ زندگی کا سفر بہت خوبصورت ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے آپ کے تھوڑے سے کام آ جائے گی، اور اگر کسی بھی کہتے ہیں نا کوئی بھی آپ کی سائڈ سے میرے لیے کچھ بھی ہو سکے تو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور جو مجھے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جو مجھ سے بچیاں کہہ رہی تھی کہ اب آپ اس بارے میں ویڈیو بنا دیں، اس بارے میں بنا دیں، تو جی میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں اپنے الفاظوں کو آپ تک پہنچاؤں۔ میں کسی کی ویڈیو کو یا کسی کی چیز کو غلط نہیں کہتی، نہ کچھ کہتی ہوں، یا جن کا جتنا ہوگا نالج وہ اتنا ہی شیئر کریں گے۔ میرے پاس جتنی نالج ہوتی ہے اپنی نالج کے مطابق میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں جی، بہت پازیٹیو سوچیں اور کوشش کریں۔ کوشش چھوٹے چھوٹے قدم جو ہے نا، سٹیپس چھوٹے چھوٹے سے لیں گے تو آگے آپ ہر چیز کو فتح کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن قدم آپ نے اٹھانے ہیں، رکنا نہیں ہے۔ جہاں آپ رک گئے تو وہاں بھی آپ کا مسئلہ ہے، جہاں آپ رکے نہیں تو سمجھ لیں آگے منزلیں بہت بڑی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی۔ اللہ حافظ۔